اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ 10واں حصہ ہے۔ امارت حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ معزز سامعین اکرام، غزوہ تبوک کے بعد اسلامی تاریخ ایک نہایت اہم موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے آخری اور نہایت حساس مرحلے پر آج ہم اس دور کا مطالعہ کر رہے ہیں جب امت مسلمہ کو آہستہ آہستہ ایک عظیم تبدیلی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں، غزوہ تبوک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے آنے والی قیادت کا راستہ واضح کر دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری امت کو ہلا کے رکھ دیا۔ غزوہ تبوک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت حج کا فیصلہ ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ یہ دونوں واقعات محض تاریخی نہیں بلکہ امت کی رہنمائی کے لیے منصوبہ الہی تھے۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پورا حج اسلامی نظام کے تحت ہوا، مشرکانہ رسوم کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور اسلام کی حاکمیت کا کھلا اعلان ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پوری امت کے سامنے واضح ہوئی۔ امت نے ایک مستقل قائد کی قیادت کو عملی طور پر دیکھا۔ یہ فیصلہ بتا رہا تھا کہ امت کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج، دین کی روح اور امت کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہو۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اس میں شریک تھے۔ یہ حج صرف عبادت نہیں تھا بلکہ امت کے لیے آخری پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا اور زندگی کے ہر شعبے کے اصول بیان فرمائے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ الفاظ اس بات کا اشارہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ حج سے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور مرض بڑھتا گیا، بخار کی شدت بڑھتی گئی، کمزوری ظاہر ہونے لگی۔ یہ بیماری محض جسمانی نہیں تھی بلکہ امت کے لیے ایک امتحان اور تیاری کا مرحلہ تھا۔ بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور یہ جملہ آپ نے کئی بار دہرایا۔ یہ اعلان دراصل دینی قیادت کا واضح اشارہ تھا، امت کے لیے رہنمائی کا آخری عملی سبق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں آخری نصیحتوں میں نماز کی پابندی پر زور دیا، کمزوروں اور غلاموں کے حقوق یاد دلائے اور امت کو اتحاد کی تلقین فرمائی۔ یہ الفاظ بتا رہے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر ہے۔ اور پھر پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ لمحہ امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، مگر ایمان کی سچائی کا بھی امتحان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور روئے، اور پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی۔ وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی اس کا مزہ چکھ چکے، اس کے بعد آپ پر موت نہ آئے گی۔ پھر آپ کے چہرے مبارک پر چادر ڈال کر باہر نکلیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بھی اس صدمے سے سنبھل نہیں سکے اور جوش جذبات میں تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہیں، ان کے انتقال فرمانے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے ان کو بیٹھنے کو کہا مگر حضرت عمر نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ طرف کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور تمام لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو بے شک وہ وفات پا گئے ہیں، اگر اللہ کو پوجتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔
پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ تقریر ایسی دل نشین تھی کہ سب کے دل مطمئن ہو گئے۔ آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی اسے سن کر حضرت عبداللہ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایسی موقع محل کے حساب سے حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ثقیفہ بن سعدہ میں انصار اور مہاجر اس پر بحث کرنے لگے۔ معاملہ بگڑ گیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کی اطلاع مل گئی۔ آپ دونوں وہاں تشریف لے گئے اور نہایت عمدگی اور سمجھداری سے اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ خلافت کے لیے قریش میں سے ہی ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، ان دونوں کے نام دے دیے کہ جسے بھی خلیفہ چاہیں مقرر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ہو کر اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ سب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معزز سامعین، امارت حج سے لے کر وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پورا سلسلہ ہمیں بتاتا ہے کہ امت کی قیادت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار کیے جا چکے تھے۔ دین مکمل ہو چکا تھا، قیادت تیار کی جا چکی تھی، اب ذمہ داری امت کے کاندھوں پر منتقل ہو رہی تھی۔ امت کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔